عام طور سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جانور جبلی تقاضوں کے تحت کام کرتے ہیں اور انسان فطری تقاضوں کے تحت کام کرتا ہے. لیکن بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جب ہم جانوروں اور انسانوں کی زندگی کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں کوئی بات ایسی نظر نہیں آتی جو جانوروں میں موجود ہو اور انسان اس سے مستثنی ہو. کوئی بات ہمیں ایسی بھی نہیں ملتی کہ جو تقاضے انسان کے اندر موجود ہیں وہ جانوروں میں نہ ہوں. جیسے ابھی آپ نے پڑھا اس میں کہ جبلت اور فطرت دو رشتے ہر نوع کے ساتھ اس طرح مشترک ہیں کہ کوئی بھی نوع ان دونوں رشتوں میں سے کسی ایک رشتے سے آزادی حاصل نہیں کر سکتی. مثلا جبلت کے بارے میں یہ کہا جائے کہ صاحب جبلت یہ ہے کہ کوئی باپ ہو کوئی ماں ہو اور ماں پیدائش کے بعد اپنے بچے کی تربیت کرے. ماں پیدائش کے بعد ہر طرح سے اپنے بچے کو تحفظ فراہم کرے. ماں پیدائش کے بعد بچے کی غذائی ضروریات کو پورا کرے. اگر اس کا نام فطرت ہے تو یہ ہر نوع میں بات آپ کو نظر آتی ہے. کوئی بھی ماں ہو اس کا نام آپ کچھ بھی رکھیں, بلی رکھیں, کبوتری رکھیں, کچھ بھی رکھیں, جو انسان کی ماں کے اندر اولاد کی پیدائش کے بعد اولاد کی تربیت کے جذبات و احساسات ہوتے ہیں وہی کسی جانور کے اندر بھی احساس و جذبات ہوتے ہیں اور جانور بھی اپنے بچوں کی اسی طرح تربیت کرتے ہیں جس طرح انسان اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے. اب یہ الگ ایک بات ہو گئی کہ انسان کے اندر چونکہ علم سیکھنے کی صلاحیت دوسرے حیوانات سے زیادہ ہے, اس لیے کوئی انسان اپنے بچوں کی جو تربیت کرتا ہے تو وہ دوسری زندگی کی ضروریات کو سکھانے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں میں تعلیم کا بھی خیال کرتا ہے اور تعلیم کے تحت انہیں تربیت دیتا ہے. لیکن بہرحال جتنا علم جانوروں کو ہے وہ بھی اپنے بچوں کو وہ علوم منتقل کر دیتے ہیں. مثلا اب شیر ہے, شیرنی ہے, شیر اور شیرنی ظاہر ہے اپنے بچوں کو شکار کرنا سکھاتے ہیں. بلی ہے, بلی اپنے بچوں کو شکار کرنا سکھاتی ہے. پرندے ہیں اپنے بچوں کو اڑنا سکھاتے ہیں. اسی طرح انسان بھی اپنے بچوں کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرتے ہیں. تو اب جبلت اور فطرت کے جو دو تقاضے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات ہے کہ انسان یا کوئی بھی نوع اگر کسی تقاضے کو تبدیل نہ کر سکے وہ فطرت ہے. کوئی انسان کوئی نوع اگر زندگی میں کام آنے والے کسی بھی تقاضے کو اپنے ارادے و اختیار سے تبدیل نہ کر سکے تو وہ سارے جذبات و احساسات فطرت کے دائرے میں آئیں گے. اور اگر کوئی بھی نوع بشمول انسان کہ انسان کے اندر چونکہ علم سیکھنے کی صلاحیت دوسرے حیوانات سے زیادہ ہے, اس لیے کوئی انسان اپنے بچوں کی جو تربیت کرتا ہے تو وہ دوسری زندگی کی ضروریات کو سکھانے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں میں تعلیم کا بھی خیال کرتا ہے اور تعلیم کے تحت انہیں تربیت دیتا ہے. لیکن بہرحال
جتنا علم جانوروں کو ہے وہ ابھی اپنے بچوں کو وہ علوم منتقل کر دیتے ہیں. مثلا اب شیر ہے، شیرنی ہے، شیر اور شیرنی ظاہر ہے اپنے بچوں کو شکار کرنا سکھاتے ہیں. بلی ہے، بلی اپنے بچوں کو شکار کرنا سکھاتی ہے. پرندے ہیں، اپنے بچوں کو اڑنا سکھاتے ہیں. اسی طرح انسان بھی اپنے بچوں کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرتے ہیں. تو اب جبلت اور فطرت کے جو دو تقاضے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات ہے کہ انسان یا کوئی بھی نوع اگر کسی تقاضے کو تبدیل نہ کر سکے وہ فطرت ہے. کوئی انسان، کوئی نوع اگر زندگی میں کام آنے والے کسی بھی تقاضے کو اپنے ارادے و اختیار سے تبدیل نہ کر سکے تو وہ سارے جذبات و احساسات فطرت کے دائرے میں آئیں گے. اور اگر کوئی بھی نوع بشمول انسان کسی تقاضے کو اپنے ارادے کے تحت تبدیل کر سکے وہ سب کا سب جبلت ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جتنے جذبات و احساسات زندگی بنتے ہیں اس میں پیار بھی ہے، محبت بھی ہے، تعلق بھی ہے، قصد تعلق بھی ہے. اگر کوئی انسان اس کو بھولنے پر قادر نہ ہو وہ سب کی سب فطرت ہے. اور اگر انسان ان تقاضوں میں سے 1 2 10 20 50 100 1000 تقاضوں میں سے بھولنا چاہتا ہو، بھول جاتا ہو، یا بھولنا نہ چاہتا ہو تب بھی بھول جاتا ہو، یہ سب جبلت ہے. مثلا ایک ماں جب بچے کو پیدا کرتی ہے تو پیدائش جو ہے وہ فطری ایک تقاضا ہے. لیکن جب وہ بچہ ماں سے جدا ہو جاتا ہے تو ماں اس پر صبر کر لیتی ہے اور اس کو بھول جاتی ہے. تو اس کا مطلب ماں کی جو بیٹے سے جو محبت ہے اس کو ہم فطری تقاضا نہیں کہیں گے، جبلی تقاضا کہیں گے. بھوک لگنا، کچھ کھانا یہ فطری تقاضا ہے. کچھ پینا یہ فطری تقاضا ہے. کتنا کھانا، کتنا پینا یہ جبلت ہے. کیا کھانا، کیا پینا یہ سب جبلت ہے. مثلا کھانے کی چیز گوشت بھی ہے، کھانے کی چیز پتے بھی ہے، کھانے کی چیز جڑیں بھی ہے، کھانے کی چیز لکڑی بھی ہے، کھانے کی چیز مٹی بھی ہے. جب جہاں بھوک کا آپ تذکرہ کریں گے، بھوک تو وہ ایک فطری عمل ہے. سانپ مٹی چاٹتا ہے، اسے بھوک لگتی ہے، لیکن اس کی جبلت اس بھوک کو مٹی چاٹ کے پورا کر لیتی ہے. شیر بھوک اسے بھی لگتی ہے، لیکن شیر اپنی جبلت کے تحت گوشت کھا کے اپنے بھوک کا تقاضا پورا کرتا ہے. بھوک بکری کو بھی لگتی ہے، لیکن بکری جو ہے وہ گوشت نہیں کھاتی. وہ اپنے جو اس کا فطری تقاضا ہے بھوک کا اس کو پورا کرنے کے لیے وہ پتے کھاتی ہے، گوشت نہیں کھاتی. تو جبلت اور فطرت کا تعلق ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہے. فطرت اور جبلت دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی تقاضا انسان کے اندر سے اگر نکال لیا جائے تو زندگی نہیں چلتی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 رخوں پر زندگی کو قائم کیا ہے. جہاں اور 2 رخ ہیں وہاں یہ فطرت و جبلت بھی ہے. بس مختصر یہ ہے کہ جس چیز میں تبدیلی ہو جائے یا جس چیز کو آدمی بھول سکتا ہو یا جس چیز میں آدمی رد و بدل کر سکتا ہو وہ جبلت ہے. اور جس چیز میں آدمی رد و بدل نہ کر سکتا ہو وہ سب کا سب فطرت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، کہ اللہ نے انسان کو اور دوسری انواع کو
جس فطرت پر تخلیق کر دیا فضل الناس علیہ اعلیٰ تبدیل خلق اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر انسان کو یہ کائنات کو تخلیق کر دیا ہے اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے اب انسان کو پیدا کر دیا تو انسان کی جو تخلیقی مقداریں ہیں ان تخلیقی مقداروں میں تبدیلی اس لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ تخلیق کی ساری مقداریں فطرت کے ماتحت کام کرتی ہیں. لیکن انسان کا رہنا، انسان کا کھانا پینا، انسان کی زندگی میں بے شمار دوسرے تقاضے وہ سارے کے سارے جبلی ہیں. بالکل یہی صورت کسی بھی نوع کی آپ دیکھ لیں، چاہے وہ نباتات سے ہو، چاہے وہ جمادات سے ہو، چاہے وہ جنات سے ہو، چاہے وہ چرندوں سے ہو، درندوں سے ہو، پرندے سے ہو، یعنی فطرت جہاں کام کرتی ہے تخلیقی اعتبار سے وہاں آپ کو کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی. شیر کے یہاں شیر ہی پیدا ہوگا، بکری کے یہاں بکری ہی پیدا ہوگی، گھوڑے کے یہاں گھوڑا ہی پیدا ہوگا، گائے کے یہاں گائے پیدا ہوگی، اور انسان کے یہاں انسان ہی پیدا ہوگا.